قال موسیٰ لقومہ ان اللہ یأمرکم ان تذبحوا بقرہ، اور جب فرمایا موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم سے، ان اللہ یأمرکم، اللہ پاک تمہیں حکم دیتے ہیں، ان اللہ یقیناً اللہ پاک یأمرکم تمہیں حکم دیتے ہیں، ان تذبحوا بقرہ کہ ذبح کرو گائے ذبح کرو، اللہ پاک اس کا حکم دیتے ہیں کہ گائے ذبح کرو۔ قالوا بولے اتتخذنا ہزوا، کیا آپ ہمارا ہزوا ہنسی کرتے ہو، مذاق اڑاتے ہو؟ قوم نے بولا موسیٰ علیہ السلام کو کہ کیا آپ ہماری ہنسی کرتے ہو، ہمارا مذاق اڑاتے ہو؟ ہوا یوں، بنی اسرائیل کے اندر ایک آدمی مالدار آدمی تھا۔ اس مالدار آدمی کو اس کے چچا زاد نے مال کے لیے قتل کر دیا کہ اس سے میں مال لے لوں، اور جس کو قتل کیا وہ ایسا آدمی تھا کہ اس کے ماں باپ بھی زندہ نہیں تھے، وہ بیچارہ اکیلے تھا، لیکن اللہ نے مال دیا تھا، چچا زاد نے اس کو قتل کر دیا، اور قتل کرنے کے بعد اس کی جو لاش تھی وہ اٹھائی اور سڑک کے اوپر رکھ دی۔ پھر وہی آدمی جس نے قتل کیا وہ موسیٰ علیہ السلام کے پاس آیا، موسیٰ علیہ السلام سے فرمایا، اے موسیٰ علیہ السلام، یہ جو ہمارے چچا زاد قتل ہوئے ہیں اس کے قاتل کا پتہ نہیں چل رہا، آخر وہ کون سا ظالم آدمی ہے جس نے ہمارے چچا کے بیٹے کو قتل کیا، اور قتل کرنے والا وہ آدمی خود تھا۔ پھر ہوا یہ، موسیٰ علیہ السلام نے اللہ رب العزت سے دعا فرمائی، اللہ پاک نے فرمایا کہ ان سے کہو کہ گائے ذبح کر لے، اور گائے ذبح کرنے کے بعد اس کے گوشت کا لوتھڑا اٹھا کے اس مردے کے اوپر رکھ دے، اور یا اس کو مار دے تو وہ مردہ زندہ ہو جائے گا اور اپنے قاتل کا پتہ بتا دے گا کہ فلاں فلاں میرا قاتل ہے۔ اب اگر یہ مثال کے طور پہ ایک عام سی گائے لے لیتے، اس کو ذبح کر لیتے اور اس کے گوشت کو اس مردے کے اوپر مار دیتے، لگا لیتے، تو پھر تو بالکل آسانی سے یہ معاملہ حل ہو جاتا اور وہ قاتل بتایا تھا۔ اور یہ وہاں کے یہاں ایک دستور بھی بن گیا تھا، ایک رواج قانون بھی بن گیا کہ اگر کسی قاتل کا پتہ نہیں چلتا تو گائے ذبح کر لو اور گوشت مقتول کے اوپر رکھ دو، وہ مقتول کڑے ہو کے زندہ ہو کے وہ اپنے قاتل کا پتہ بتا دے گا، اس کے بعد پھر مر جائے گا۔ بالکل آسان سا کام تھا، لیکن انہوں نے سب سے پہلے اس کے اوپر سوالات شروع کر دیے۔ پہلے تو مذاق سمجھا کہ موسیٰ علیہ السلام آپ ہمارے ساتھ مذاق کرتے ہو، ایک آدمی مر جائے، مرنے کے بعد کیسے زندہ ہوگا؟ یہ سوال کس سے کر رہے ہیں؟ موسیٰ علیہ السلام سے۔ ایک آدمی مر جائے، مرنے کے بعد وہ کیسے زندہ ہوگا؟ بھائی زندہ کرنے والی ذات بھی تو ہے نا، وہ اللہ کی ذات ہے، تو اللہ کے لیے کیا مشکل ہے؟ اب یہ کہ آپ گائے ذبح کریں، اس کے بعد دیکھ لیں کیسے ہوتا ہے نہیں ہوتا۔ سب سے بڑی بات اور پہلی بات وہ یہ ہے کہ اس میں اللہ پاک نے تمام کائنات کے لیے ایک عبرت رکھ دیا ہے کہ مرنے کے بعد ہم دوبارہ کیسے زندہ کرتے ہیں۔ اس کی سیدھی سادھی مثال وہ آپ کے سامنے یہی ہے کہ اللہ پاک نے اس مردے کو زندہ کر دیا۔ پھر اس کے بعد انہوں نے اس گائے کے اوپر سوالات شروع کر دیے کہ گائے کیسی ہونی چاہیے، گائے کا رنگ کیسے ہونا چاہیے، گائے نے کوئی کام کیا ہو نہ کیا ہو، گائے جو ہے وہ جوان ہو بوڑھی ہو۔ جیسے جیسے یہ سوالات کرتے گئے اللہ پاک ان کے لیے اس کے مطابق جوابات دیتے رہے۔ اگر یہ لوگ اتنے سوالات سے گریز کرتے اور کسی بھی گائے کو پکڑ کے ذبح کر لیتے تو پھر تو مشکل نہیں ہوتا، لیکن انہوں نے جیسے سوالات کیے اس کے حساب سے جوابات آئے، وہ معاملہ آسانی سے مشکل کی طرف چلا گیا۔ اور پھر آخر یہ ہوا کہ جناب ان تمام کے تمام شرائط کے ساتھ ایک آدمی جو اپنے ماں کا بڑا فرمان بردار بھی تھا، خدمت گزار بھی تھا،
ان کے پاس اس قسم کی گائیں دیکھی، اس نے پال رکھی تھی. یہ لوگ وہاں چلے گئے، ان سے کہا کہ اپنی گائے دے دو. انہوں نے کہا کہ میری یہ جو گائے ہیں یہ تو بڑی قیمت والی گائے ہیں، بڑی قیمت والی، اسی کہ میں نے بڑے ناز نخرے کے ساتھ اس کو پالا ہے، یہ میں کم قیمت پر تو آپ کو نہیں دے سکتا. بہرحال اس گائے کے چمڑے میں جتنا پیسہ آ سکتا تھا، یا آسان الفاظ میں کہ جو وزن اس گائے کا تھا اس وزن کے حساب سے انہوں نے پیسہ اکٹھا کیا. ایک ترازو میں گائے، دوسرے ترازو میں اس کے حساب سے پیسہ، اور پھر اس پیسے سے وہ گائے انہوں نے خریدی. جب خرید لی تو اس کے بعد کیا ہوا کہ اس کو ذبح کیا اور گوشت کا ٹکڑا اٹھا کے مردے کے اوپر رکھا. مردہ زندہ ہوا اور مردے نے بتا دیا کہ جناب میرا جو ہے وہ فلاں آدمی میرا قاتل ہے. سمجھ میں آ رہا ہے؟ عامل آدمی تھا، یہ عامل کہا کہ فلاں آدمی میرا قاتل ہے، تو اس سے پتہ چل گیا. اب اس کے اندر ایک دوسری حکمت والی بات یہ بھی ہے کہ قاتل جتنا بھی ہوشیار ہو، قاتل جتنا بھی ہوشیار ہو اور جتنے بھی صفائی کے ساتھ کسی کو قتل کرے، آخر کوئی نہ کوئی نشانی اس سے ایسی رہ جاتی ہے جس سے اس کا پکڑ ہو جاتا ہے. بڑے صفائی کے ساتھ بھی کر لے تو تب بھی آخر میں وہ پکڑا جاتا ہے. بہت سارے واقعات آپ کے سامنے ہیں، قریب کے واقعات بھی ہیں، دور کے واقعات بھی ہیں. تو قاتل کوئی نہ بنے، کوئی آدمی قاتل بنے گا یا کوئی عورت قاتلہ بنے گی اور وہ یہ سمجھے کہ جناب ہم بچ جائیں گے، اللہ کے عذاب سے کوئی نہیں بچ سکتا. تو اس طریقے سے ان کے ساتھ یہ گائے والا واقعہ ہوا، اور اسی بنا پر اس سورت کا نام سورہ بقرہ رکھا ہے کہ اس کے اندر اس گائے کا ذکر ہے. وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ، اور جب کہا موسیٰ علیہ السلام نے اپنے قوم سے فرمایا، ان اللہ یقیناً اللہ پاک یأمرکم آپ کو حکم دیتا ہے، آپ لوگوں کو حکم دیتا ہے، ان تذبحوا کہ ذبح کرو، بقرہ گائے ذبح کرو. اللہ اس بات کا حکم دیتا ہے. قالوا موسیٰ علیہ السلام کی قوم بولنے لگی، اتتخذنا ہزوا، اے موسیٰ علیہ السلام کیا آپ ہمارے ساتھ مذاق کرتے ہو؟ گائے ذبح ہو، گوشت لگے، وہ مردہ زندہ ہو، یہ تو ایک مذاق ہے. قال اعوذ باللہ، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا موسیٰ علیہ السلام نے، اعوذ میں پناہ میں آنا چاہتا ہوں، باللہ اللہ کی، ان اکون من الجاہلین، ان اکون کہ میں ہو جاؤں من الجاہلین جاہلوں میں سے. اب ان جاہلوں کو کون سمجھائے؟ موسیٰ علیہ السلام نے یہ دعا فرمائی، اے اللہ جاہلوں سے میرے کو بچا دے. وہ کہتے ہیں نا، ایک عالم تھا، بہت بڑا عالم تھا، اس نے کہا جو بھی مولوی میرے سامنے آئے نا میں نے اس کو شکست دی ہے. جو بھی کوئی مولوی کسی مسئلے میں میرے سامنے آئے میں نے اس کو شکست دی، لیکن جب بھی کوئی جاہل میرے سامنے کسی مسئلے میں آیا تو اس نے میرے کو شکست دی. اس نے کس کو شکست دی؟ اب عالم جو ہے اس کو تو آپ سمجھا سکتے ہو اور بات چیت کا پتہ بھی چل سکتا ہے کہ جناب یہ کیا ہے، یہ صحیح ہے اور یہ غلط ہے، تو شکست اور غیر شکست کا پتہ چل سکتا ہے. لیکن جاہل آدمی بولتا ہوں میں نہیں مانتا ہوں، تو کیا بولو؟ وہ بولو بھائی دیکھو یہ آسمان اللہ نے پیدا فرمایا، کہتے میں نہیں مانتا، تو کیا بولے؟ بھائی زمین اللہ نے پیدا فرمایا، کہتے میں نہیں مانتا. سمجھ میں آ رہا ہے؟ اس طریقے سے پہاڑ اللہ نے پیدا فرمایا، کہتے میں نہیں جانتا، میں نہیں مانتا، یہ خود بخود پیدا ہے. اب جاہل ہے، جاہل کو کیا کہیں گے؟ اسی جاہل کے لیے طریقہ یہ ہے، وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا. جب جاہل سامنے ہو تو جو بولے بولو بابا صحیح ہے، تم جانو تمہارا کام جانے، تم ٹھیک ہے. آئی بات سمجھ میں؟ اور جب ٹھیک کسی کو بولو گے تو پھر ایسی صورت میں کوئی لڑائی جھگڑا بھی نہیں ہوگا. ایک مؤذن صاحب کسی مسجد کے اندر تھے، بڑی مسجد تھی، تو بڑی مسجد کے اندر لوگوں کی بڑی باتیں ہوتی، بچہ بھی بات کرتا ہے، جوان بھی کرتا ہے، اور بوڑھے تو بہت زیادہ کرتے ہیں، بہت زیادہ.
امام کو بھی تو بڑے فرمائشیں کرتے ہیں، لیکن یہ کہ مؤذنین کا تو بیچاروں کا برا حال ہوتا ہے ایسے مواقع پہ خاص کر۔ تو وہ مؤذن صاحب جو تھے نا وہ بڑے ہوشیار تھے، وہ کسی کو نہ نہیں کرتے تھے۔ کوئی بولتا مؤذن صاحب دروازہ بند کر دو، کہتا ٹھیک ہے جی۔ کوئی بولتا مؤذن صاحب دروازہ کھول دو، کہتا ٹھیک ہے جی۔ پھر وہ مؤذن کوئی بولتا ہاں مؤذن صاحب یہ بلب بند کر لینا، بولتا ٹھیک ہے جی۔ کوئی بولتا ہاں مؤذن صاحب یہ بلب کھول دینا، وہ کہتا ٹھیک ہے جی۔ ٹھیک سب کو بولتا تھا، کام ایک بھی نہیں کرتا۔ بادشاہ نے اس نے کہا ان کو کون سمجھائے، کوئی بولتا ہے بند کرو، کوئی کہتا ہے کھولو، سمجھ میں آ رہا ہے؟ کہتا ٹھیک ہے، بس ٹھیک بولو، پھر جناب جاؤ اپنا کام کرے۔ تو یہ ایسے ہے کہ جناب ان کے ساتھ کوئی اس بات نہیں ہو سکتا، ان کے ساتھ پوری بات نہیں ہو سکتی، لہذا ٹھیک ہے بولو۔ کیا بولو گے؟ ٹھیک ہے جی، ٹھیک ہے جی، ٹھیک بھی بول دیا، جی بول دیا، وہ بڑا خوش ہوگا، اور باقی کام ہم کرنا ویسے بھی تم لوگوں نے نہیں ہے۔ قالوا ادع لنا، پھر یہ قوم بولنے لگی موسیٰ علیہ السلام کی، ادع لنا، پکاریے ہمارے لیے، ربک، اپنے رب کو، یبین لنا، کہ بیان کرے ہمارے لیے، یعنی واضح کر دے ہمارے لیے، ما ہیا، کہ کیسی ہو وہ گائیں، ماں کیسی، ہیا وہ، یہ ہیا ضمیر ہے، لوٹتی ہیں گائیں کی طرف، کہ وہ گائیں کیسی ہو۔ قال، فرمایا موسیٰ علیہ السلام نے، انہو یقول، اللہ رب العزت، انہو یقیناً اللہ رب العزت، یقول ارشاد فرماتے ہیں، انہا بقرہ، کہ وہ گائیں ایسی گائیں ہو، لا فارض، کہ نہ بوڑھی ہو، ولا بکر، اور نہ بن بیاہی ہو، نہ بن بیاہی ہو، نہ بوڑھی ہو اور نہ اندھی ہو، نہ بوڑھی ہو، عوانم بین ذالک، درمیان میں ہو، عوانم بین ذالک، کس میں ہو؟ درمیان میں۔ ففعلوا، پس کر ڈالو، دیکھو ساتھ ساتھ میں سوال کے بعد فوراً کہا جا رہا ہے، بس ففعلوا، کر ڈالو، ما تؤمر، جو تم کو حکم دیا گیا، لیکن یہ کر نہیں ڈال رہے، سوال پہ سوالات کر رہے۔ قالوا ادع لنا، پھر کہنے لگے ادع لنا، پکارے ہمارے لیے، ربک، اپنے رب کو، یبین لنا، کہ بیان کر دے ہم کو، ما لونھا، کہ کس طرح ہو اس کا رنگ، کیسے اس کا رنگ ہو۔ قال، موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، انہو یقول، اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں، انہا بقرہ، کہ وہ گائیں ایسی گائیں ہو، صفراء، زرد رنگ کی ہو، کس رنگ کی ہو؟ فاقع لونھا، اور اس کا رنگ، فاقع لونھا، رنگ اس کا، فاقع گہرا ہو، تسر الناظرین، تسرو، کہ خوش ہوتے ہو، ناظرین دیکھنے والے، یعنی ایسا گہرا زرد رنگ ہو کہ دیکھنے والے جب اس کو دیکھے تو ان کو اچھا لگے۔ اب اس کے اوپر بھی بس نہیں، اور سوال کی، قالو، بول پڑے، ادع لنا، پکارے ہمارے لیے، ربک، اپنے رب کو، یبین لنا ما ہی، کہ بیان کر دے ہمارے لیے، ما ہیا، کہ وہ گائیں کس طرح کی ہو، ان البقرہ، یقیناً جو گائیں، تشابہ علینا، شبہ پڑ گیا ہم کو اس پر، تشابہ شبہ پڑ گیا، علینا ہمارے اوپر، یعنی ہم کو اس کے اوپر شبہ پڑ گیا کہ کون سی گائیں ذبح کرے، وَإِنَّا، اور ہم لوگ، انشاءاللہ، اگر اللہ رب العزت نے چاہا، لَمُهْتَدُونَ، راہ پا لیں گے، یعنی صحیح مقصد تک پہنچ جائیں گے۔ قال، موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، انہو یقول، اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں، انہا بقرہ، کہ وہ گائیں ہو اس قسم کی، لا ذلول، کہ وہ نہ محنت کرنے والی ہو، لا ذلول، محنت کرنے والی، تثیر الارض، کہ جوتتی ہو زمین کو، تثیر الارض، جوتتی ہو زمین کو، ولا تسقی الحرث، اور نہ کھیتی کو پانی دیتی ہو، ولا تسقی، اور نہ پانی دیتی ہو، الحرث، کھیتی کو، مسلمہ، مسلمۃ، بے عیب ہو، لا شیۃ فیہا،
کہ کوئی داغ دبا اس میں نہ ہو، لاشیاں داغ دبا فیہا اس گائے کے اندر نہ ہو۔ قالو موسیٰ علیہ السلام کی قوم بولنے لگی الآن جئتا، اب لے کر آئے تو بالحق کی ٹھیک بات، اب آپ ٹھیک بات دے کر آئے ہو، اس سے پہلے جو آپ کی باتیں تھی وہ ٹھیک نہیں تھی، ہم لوگ کو سمجھ میں نہیں آ رہا تھا، ہم لوگ کس کے اندر تھے؟ شبے کے اندر تھے، اب ساری باتیں آپ نے بیان کر دی، یہ بس فائنل بات ہوگی۔ فذبحوها، پس انہوں نے گائے ذبح کر لی، وما کادوا یفعلون، اور نہ لگتے تھے ایسا کر لیں گے، وما کادوا نہیں لگتے تھے ایسا کہ جناب کیا کریں گے، یفعلون ایسے کر لیں گے، لیکن اس کے باوجود انہوں نے اتنے سوالات کے بعد اپنے لیے مشکل پیدا کر کے بھی یہ کام کر دیا، اور اس نے اپنے قاتل کا پتہ بتا دیا۔ آپ کو بتایا نا کہ ایک والدہ کا فرمان بردار آدمی تھا، اس نے ایک گائے پال رکھی تھی، اللہ پاک نے اس کی بھی لاٹری کھول رکھی تھی، اور وہ گائے اس کے علاوہ کسی اور کے پاس ملی نہیں، ماں کی خدمت کی وجہ سے اللہ پاک نے اس کو دنیا میں بدلہ عطا فرمایا تھا۔ اسی کہتے ہیں ماں باپ کی خدمت کیا کرو۔ کس کی خدمت کیا کرو؟ ماں باپ کی خدمت کیا کرو۔ ماں باپ کی خدمت کرو گے نا تو دنیا میں دنیا بھی ملے گا اور آخرت میں آخرت بھی ملے گا۔ سمجھ میں آ رہا ہے؟ یہ بات تو ہم لوگوں نے سوچ رکھی ہے کہ ماں کے پاؤں کے نیچے جنت ہے، یہ بات سن رکھی ہے نا، ماں کے پاؤں کے نیچے جنت ہے، اور یہ کہ جناب پوری توجہ ہم ماں کو دیتے ہیں، باپ کو دیتے ہی نہیں، کہتے ہیں ماں کے پاؤں کے نیچے جنت ہے۔ ارے وہ جو باپ ہے نا وہ جنت کی چابی ہے، جنت تو ماں کے پاؤں کے نیچے ہے، لیکن جائے گا کہاں سے؟ دیوار پلانگ کے جائے گا؟ ہاں، دیوار پلانگ کے جائے گا؟ دیوار پلانگ کے جانا نہیں ہوتا، بلکہ دروازے سے جانا ہوتا ہے، اور چابی جو ہے وہ آپ کے باپ کے پاس ہے، تو کوئی کسی سے کم نہیں ہے۔ اللہ رب العزت قرآن کریم میں ارشاد فرماتے لا اقسم بہذا البلد وانت حل بہذا البلد ووالد وما ولد۔ دیکھو وہاں اللہ پاک نے والد کا قسم کہا ہے، والدہ کا نہیں کہا ہے، والد کا قسم کہا ہے۔ تو یہ والدہ کی جو حدیث مبارکہ میں زیادہ ترغیب دی گئی، یقیناً والدہ کے بڑے مشکلات ہیں، انہوں نے آپ کو اپنے پیٹ میں رکھا، تکلیفیں اٹھائی، آپ کے لیے دن رات ایک کیا، آپ کی تکلیف ان کو برداشت نہیں ہوئی، آپ کے لیے بے چین پریشان رہی، بڑی تکلیفیں اٹھائی، لیکن زیادہ فضیلت ہے جو ماں کی ہے وہ اسی وجہ سے ہے کہ ایک تو تکلیف انہوں نے بہت اٹھائی، دوسرا غمزدہ بہت ہوتی ہے آپ کے لیے پریشان بھی ہوتی ہے، اور جو اہم بات ہے وہ یہ کہ جناب پہلے عورتوں کو کوئی اہمیت نہیں دیتا، اسلام وہ اس مذہب ہے کہ جس نے عورتوں کو اہمیت دی اور مقام دیا ہے، تو اس لیے یہ اللہ رب العزت کے ارشاد ولا تقل لهما اف ولا تنهرهما کہ ماں باپ کو اف تک بھی مت کہنا، ایسا نہ ہو کہ جناب ان کے دل آزار ہو جائے۔ وَإِذْ قَتَلْتُمْ نَفْسًا، اور جب تم لوگوں نے قتل کیا ایک جان کو، اسی جان کا ذکر ہے، پہلے بات بتا دی، اب اس کے بعد قصہ بتا رہے۔ وَإِذْ قَتَلْتُمْ، اور جب تم لوگوں نے قتل کر دیا نفسًا ایک جان کو، فَادَّارَأْتُمْ، پس تم ایک دوسرے کے اوپر ڈالنے لگے، فیہا، اس مقتول کے قتل کی ذمہ داری ایک دوسرے کے اوپر ڈالنے لگے۔ واللہ مخرج، اللہ پاک نکالنے والے ہیں، ظاہر کرنے والے ہیں، ما کنتم، اس چیز کو جو تم لوگ تکتمون چھپاتے تھے، جو تم چھپاتے تھے کہ قاتل کا پتہ نہ چل جائے، اللہ پاک ظاہر کرنے والے۔ فقلنا، پس ہم نے کہا، اضربوہ ببعضھا، مارو اس مردے کو، ببعضھا، مردے کے، یہ گائے کے گوشت کا لوتڑا، مارو اس مردے کو، گائے کے گوشت کا ایک لوتڑا، اضربوہ، مارو اس کو، کس کو مارو؟ مردے کو، ببعضھا، گائے کے گوشت کا باس یعنی لوتڑا، ٹکڑا، کذالک، اسی طریقے سے، یحیی اللہ الموتى، زندہ کرتے اللہ پاک مردوں کو، وَيُرِيكُمْ آیَاتِهِ، اور بتلاتے ہیں تم کو آیاتِهِ، اپنی قدرت کی نشانیاں،
لعلکم تاکہ تم لوگ تعقلون سوچ سمجھ رکھو، تاکہ سمجھ پاؤ، عقل تمہارا ٹھکانے آئے۔ ثم قست قلوبکم، یہ سارا منظر دکھا دیا اللہ پاک نے۔ منظر کیا؟ مردے کو زندہ کرنا ہمارا کام ہے۔ بعث بعد الموت، بعث موت کے بعد زندہ کرنا ہمارا کام ہے، ہمارے اختیار میں، ہمارے علاوہ کوئی نہیں کر سکتا، ہم کر سکتے ہیں۔ سمجھ میں آیا؟ اور یہ مردے کو زندہ کر دیا تاکہ تمہارے دل کے اندر خوف پیدا ہو جائے، اللہ رب العزت کی طرف رجحان پیدا ہو جائے، تمہارے دل نرم پڑ جائے، اللہ کے دین کے لیے صحیح سالم بن جائے۔ لیکن جناب اس کے باوجود بھی ثم پھر قست قلوبکم سخت ہو گئے دل تمہارے، پھر اس کے بعد تمہارے دل کیا ہو گئے؟ سخت ہو گئے۔ من بعد ذالک، اس کے بعد بھی، من بعد ذالک، اس کے بعد بھی، کس کے بعد بھی؟ اس سارے منظر کے بعد مردے کو زندہ کر دیا تاکہ تمہارا دل نرم ہو جائے، یہ تمہیں بتا بھی دیا، پھر اس کے باوجود تمہارے دل کیا ہو گئے؟ سخت ہو گئے۔ انسان کا دل جب سخت ہوتا ہے تو پھر اللہ رب العزت اس سے محبت بھی نہیں فرماتے۔ حدیث مبارکہ میں آتا ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، مشکات کی حدیث ہے کہ اللہ رب العزت کا ذکر زیادہ کیا کرو باعتبار بات کرنے کے۔ بات کرنا ایک مباح عمل ہے، کر سکتے ہو، لیکن زیادہ توجہ اللہ کے ذکر کی طرف رکھا کرو، اس لیے کہ اکثر باتوں کی وجہ سے انسان کا دل سخت ہو جاتا ہے، اور جب انسان کا دل سخت ہوتا ہے تو وہ اللہ پاک کی رحمت سے دور ہو جاتا ہے۔ اس لیے کہ سخت دل اللہ پاک کو پسند نہیں ہے، نرم دل اللہ پاک کو پسند ہے، اور نرمی جو آتی ہے، دل کی سختی جو دور ہوتی ہے، دل کا جو زنگ ختم ہوتا ہے، وہ اللہ کی یاد سے ہوتا ہے۔ کس سے ہوتا ہے؟ اللہ کی یاد